خوف اور خشیت میں بھی فرق عرض کروں گا، وہ ذہن میں بھی سے رکھ لیجئے۔ قرآن مجید میں خوف کا لفظ بھی آیا، خشیت کا لفظ بھی آیا۔ اگر یہی خوف جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو بھی استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خشیت یہ پازیٹیو۔ ایک آپ کو ڈر ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، محبت کا، شفقت کا، کہ انہوں نے ہم پر بڑے احسانات کیے، ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے خشیت، جو محبت اور احسانات کے نتیجے میں جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو قرآن نے خشیت کہا۔ اور جو ڈر اور خوف پازیٹیو یا نیگیٹو ہو اس کو اللہ نے دونوں طرف قرآن میں خوف کہا۔ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہاں بھی اللہ نے خوف کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں۔ آپ نے ایک بات طے کر لی کہ خوف بری چیز نہیں ہے، لیکن یہی خوف انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان محتاط ہوتا ہے۔ احتیاط کی بنیاد خوف ہے، پرہیز کی بنیاد خوف ہے۔ یہ نہیں میں کھاؤں گا یہ ہو جائے گا، یہ نہیں میں کھاؤں گا یہ ہو جائے گا۔ تو پرہیز کی بنیاد خوف، احتیاط کی بنیاد خوف۔ آپ کے معاشرے میں کوئی شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر خوف کی کیفیت نہ ہو، چاہے وہ خوف اپنے باس سے ہو، چاہے وہ خوف اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے ہو، چاہے وہ خوف اللہ سے ہو۔ آپ خوف کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ہم نہیں کسی سے ڈرتے، جملے بولتے ہیں، بعض لوگ نہیں ڈرتے ہم کسی سے، تو یہ بڑوں نے جملے بولے۔ میں چونکہ اس کو سائیکالوجی اور اسلام دونوں کے ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا، اس لیے آپ حضرات پوری توجہ رکھیے گا، میڈیکل سائنس کو ساتھ لے کر چلوں گا، قرآن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اس لیکچر میں۔ فرعون نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا تھا۔ اس کے جملے پڑھیے قرآن مجید میں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بڑی دھمکیاں دی تھی اس نے جادوگروں کو جب وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، میں تمہیں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ لیکن یہی بے خوف فرعون جب بحیرہ قلزم کے اندر موسیٰ علیہ السلام بڑے بے خوف انسان دیکھے، اللہ نے ذکر کیے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ڈرا، آمنت برب موسیٰ ورب العالمین، وہ اس کے کام نہیں آیا کیونکہ اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ ہاں خوف خدا، دیکھیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں خوف خدا، خوف خدا ہو تو سارے بندہ بن جائیں، تو معلوم ہو خوف کو بری چیز نہیں ہے۔ خوف سے انسان بندہ بن کے رہتا ہے، اگر خوف ختم ہو جائے یہ بندہ نہیں ہوتا، پھر یہ فرعون ہوتا ہے۔ اور فرعون بھی ڈرتا ہے ایک وقت آ کر، میں نے اس کی بھی مثال دی۔ یہی خوف سائیکالوجی میں آپ پڑھتے ہیں، یہی کبھی کبھی فوبیا میں چینج ہو جاتا ہے۔ فوبیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہی خوف جب غیر معقول انداز میں ہو جاتا ہے تو اس کو فوبیا کہتے ہیں۔ آگ سے ڈرنا بہت اچھا ہے، آگ جلا دیتی ہے نا، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ بچی جو ہے وہ ایک چولہا نہیں جلا سکتی اس لیے کہ آگ نہ لگ جائے۔ یہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو فوبیا سمجھ میں آئے کہ بعض لوگ ایک چیز سے ڈرتے ہیں اور وہ خوف غیر معقول انداز کا ہوتا ہے، نہ سمجھ میں آنے والا ہوتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی اس کو معاشرے میں جگہ نہیں دیتا، وہ پھر اب نارمل ہو جاتا ہے۔
بعض لوگوں کو پانی کا خوف ہوتا ہے، یہ فوبیا یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ نہاتے بھی نہیں ہیں، کانپتے ہیں، پانی کو دیکھ کر کانپتے ہیں۔ وہ ان کے ذہن میں وجوہات ہوتی ہیں اس کی، وہ ایک الگ سائنسی بات ہے۔ بعض لوگ ایسی چیزوں سے ڈرتے ہیں جیسے چھپکلی سے بعض ڈرتے ہیں، چوہوں سے ڈرتے ہیں، اور وہ نامعقول قسم کا خوف ہوتا ہے کہ جس کمرے میں چھپکلی آ جائے وہاں وہ مردوں میں بھی ہوتا ہے چھپکلی کا ڈر، عورتوں میں بھی ہوتا ہے، دونوں میں، وہ ایسے اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں چھپکلی نظر آتی ہے۔ فوبیا، غیر معقول خوف کو کہتے ہیں فوبیا۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کرتا چلا جاؤں، اسلامی فوبیا، اسلاموفوبیا، وہ بھی یہی چیز ہے کہ اسلام کا غیر معقول انداز میں خوف اپنے اندر پیدا کر لینا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر یہ مسلمان آ گئے تو، اگر اسلام آ گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ اسلاموفوبیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اسلام دشمنی وغیرہ، وہ دشمنی کچھ نہیں ہوتی، فوبیا ذہنی بیماری۔ آج بڑے بڑے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ اسلاموفوبیا میں صرف اس لیے مبتلا ہیں۔ بس اوقات ہمارے ماں باپ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مائیں مبتلا ہو جاتی، بچی نے اگر حجاب کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو ماں باپ کہتے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ مسلمان ہونے لگے، یہ نمازیں پڑھنے لگے، یہ قرآن پڑھنے لگے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ یہ بھی فوبیا ہے، یہی فوبیا انٹرنیشنل سطح پہ اقوام متحدہ میں جا کر اب آ کر قوانین بننے شروع ہوئے، تو وہ بھی فوبیا ہے کہ اپنے ذہن کو، اسلام کو اپنے ذہن پر اس طرح سوار کر لینا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ فوبیا ہوتا ہے، غیر معقول خوف، نہ سمجھ میں آنے والا خوف، نامناسب خوف، جس کو ایک عقل مند آدمی کہتا ہے یہ نامناسب ہے خوف۔ پھر عزیز طلبہ و طالبات، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہی خوف، یہی فیئر انزائٹی میں انسان کو لے جاتا ہے۔ انزائٹی، بے چینی، اضطراب۔ کبھی یہ فیئر وایا فوبیا انزائٹی میں لے کر جاتا ہے، کبھی یہ فیئر ڈائریکٹ انسان کو انزائٹی میں لے جاتا ہے بغیر فوبیا کے۔ یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کا، کہ وہ پہچانے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور یہ فوبیا درمیان میں سے نکال دیجئے، یہی خوف انسان کو انزائٹی میں، بے چینی میں، اضطراب میں لے کر جاتا ہے۔ جیسے میں کوشش کروں گا آپ عزیز طلبہ، آپ کی زندگیوں کی جو مثالیں ہیں ان کو سامنے رکھوں، پھر میں آؤں گا قرآن حکیم کی طرف۔ ابھی میں خوف کو واضح کر رہا ہوں کہ خوف ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ پھر ہمیں اللہ نے قرآن حکیم میں جو خالق ہے اس نے اس خوف کی کیفیت پر قابو پانے کے لیے ہمیں کیا اصول عطا فرمائے، یہ آج کے لیکچر کا خلاصہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ فیئر لے جاتا ہے انزائٹی میں، بے چینی میں، یہ خوف کیسے؟ جیسے ایک طالب علم جب امتحان سر پہ آتے ہیں تو بعض طلباء اور طالبات کا ہوتا ہے کہ موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی طلباء طالبات ان کو ایگزام کے دنوں میں بخار شروع ہو جاتا ہے، جب آتے ہیں پیپر بخار چڑھ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ فیئر سے انزائٹی میں آ رہا ہے، بے چینی میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب خوف ہوتا ہے تو یہ ہاتھوں کو مسلتے ہیں، یعنی آپ اپنے استاد کے پاس کھڑے ہیں اور ہاتھوں کو مسل رہے ہیں، ایک ہے ویسے مسل لینا کبھی کوئی بات نہیں، لیکن وہ یوں کر رہا ہوتا ہے، دیکھیں ہاتھوں کو مسل رہا ہوتا ہے استاد کے سامنے کھڑے ہو کر، اصل میں اندر انزائٹی، بے چینی۔ کبھی انسان ٹہلنا شروع کر دیتا ہے اس انزائٹی میں، کبھی بے چین ہو جاتا ہے، کبھی جلد بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس انزائٹی میں۔ اس کے لیے پھر ادویات اگر یہ ذرا آگے بڑھ جائے تو پھر انزائٹی بھی بہت اچھی چیز۔ اضطراب، انسان میں اضطراب نہ ہو تو انسان کامیابی کی منزلیں کبھی طے نہیں کر سکتا۔ بغیر انزائٹی کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انسان پی ایچ ڈی تک پہنچ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انسان ایم فل پار کر سکے انزائٹی کے بغیر، ممکن نہیں۔ میں نے بتا نا، بے چینی ہوگی، اس کے اندر اضطراب ہوگا تو یہ بنے گا نہ کچھ، اضطراب نہیں ہوگا کہاں بنے گا۔ وہ بھی فائدے مند ہے، ایک حد تک فائدے مند ہے۔
دو باتیں آپ نے سمجھی، ایک فیئر کو سمجھا، خوف کو، ایک آپ نے فوبیا کو سمجھا، ایک آپ نے انزائٹی کو سمجھا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہی فیئر ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کر جاتا ہے۔ ڈپریشن، ذہنی دباؤ، یہی فیئر ہے جو انسان کو ڈس آرڈر کر دیتا ہے۔ خوف میں مبتلا ہو کر یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جیسے امتحانات کا ڈپریشن، جیسے انسان کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اس کا ڈپریشن، کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، یا ماں باپ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو اس وقت ایک خوف سے یہ ڈپریشن میں، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے ایک وقت تک۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ڈپریشن بری چیز نہیں ہے، یہ بھی جذبات، میں نے شروع میں ذکر کیا، جتنے جذبات ہیں نا یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ آپ جب تک کسی چیز کے اندر، کسی چیز کی وجہ سے ڈپریس نہیں ہوں گے، ذہنی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ بہت سے طلباء ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، طالبات بہت ساری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب تک ان پر ذہنی دباؤ نہیں ہوتا وہ پڑھتے ہی نہیں، اور جب ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو ایسا کمال کا پڑھتے کہ پوزیشن لے لیتے، وہ ڈپریس ہوتے، وہ ذہنی دباؤ میں آتے اور بڑے نمبر لیتے، لیکن یہ ہر ایک کا کمال نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کمال نہیں ہے۔ بعض شاعر ہوتے ہیں نا، شاعر وہ کہتے ہیں جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تب کہیں جا کر کلام نکلتا ہے، تب آمد ہوتی ہے اشعار کی، یہ شاعر لوگ کہتے ہیں۔ میں آپ طلبہ طالبات کی بات کروں گا کہ آپ بسا اوقات ڈپریشن میں بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، جب ایزی ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آپ کو چیپٹر ہی سمجھ میں نہیں آتا، ایزی موڈ ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن اچھا، وہ بھی خوف کی وجہ سے۔ یہ ڈپریشن کبھی کبھی خوف میں، اور جب یہ بھی ایک اعتدال میں ہونا چاہیے، ذرا سا ان بیلنس ہوا یہ پھر میڈیسن میں جائے گا۔ اور میڈیسن، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ عزیز طالبات اتنی ماشاءاللہ، لیکن بہت اچھی طرح یاد رکھیں، تمام ڈاکٹر حضرات سے، سائیکائٹسٹ جو ادویات دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ تھراپی کرتا ہے، اور سائیکائٹسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ ادویات کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے علاج کرتا ہے۔ سارے میڈیکل کے جتنے میڈیسن کے پروفیسر حضرات سے بہت بات چیت ہوتی ہے، کھل کر کہتے ہیں، مریض کو بھی کہتے ہیں بیٹا دوائیاں علاج نہیں ہیں، آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، آپ کو تھراپی لینی ہوگی، یہ دوائیاں علاج نہیں ہیں۔ یہی قرآن حکیم جس طرف میں اب آنے والا ہوں، اس کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا، کہ آپ نے بڑی اچھی طرح اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اس فیئر کو، اس خوف کو ہم کیسے اس کا سامنا کریں، کیسے فیس کریں اس کو۔ صرف فیس نہیں کرنا، میں تو آپ کو اگلے قدم کی طرف لے جا رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اور میں نے آیات پڑھی، ایک بات تو سورہ بقرہ کی میں نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں خطاب ایمان والوں کو کیا ہے، کافروں کو خطاب ہے ہی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ گرامر جن بچیوں نے پڑھی ماشاءاللہ تو قرآن تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں، انہیں معلوم کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، یعنی گرامر کے اعتبار سے بہت سخت پکی بات کرنی ہو تاکید کے ساتھ تو اس وقت یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں ضرور بے ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں خوف کے ذریعے آزماؤں گا۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ جو فیئر میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ اس کو آزما بھی رہا ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف انسان میں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں ضرور بے ضرور تمہیں کچھ خوف میں آزماؤں گا، والجوع، بھوک میں آزماؤں گا، ایک بھوک کا بھی خوف ہوتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان کے ذریعے میں تمہیں آزماؤں گا، مالی نقصان یہ بھی خوف ہے، ورنہ آپ اپنے کمرے کو تالا ہی نہ لگائیں، کبھی دراز کو تالا ہی نہ لگائیں، الماری کو تالا ہی نہ لگائیں جس میں پیسے رکھے ہوتے ہیں،
کیوں لگاتے ہیں تالا؟ خوف، مال چوری ہو جانے کا خوف، کوئی اٹھا نہ لے، میرے لیپ ٹاپ کو کوئی نہ لے لے، لیپ ٹاپ کو بھی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، تالے میں رکھتے ہیں، وہ خوف ہوتا ہے جو آپ کو اس پر آمادہ کرتا ہے، اچھی چیز ہے خوف۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کچھ خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائیں گے۔ آپ سفر میں جاتے ہیں، بہت دور دور سے آپ لوگ سفر کر کے کرچی یونیورسٹی میں آئے ہوئے، آپ راستے میں اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں کیوں رکھتے ہیں لمبے سفر میں؟ خوف کی وجہ سے، بھوک، خوف کی وجہ سے۔ بھوک لگے کہ میں کیا کروں گا، اور بس نے رکنا ہی نہیں ہے یہاں، تو آپ خوف کی وجہ سے وہ ساتھ سینڈوچز رکھتے ہیں اپنے بیگ میں، یا برگر رکھتے ہیں، بھوک کے خوف کی وجہ سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ضرور آزماؤں گا مالی نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان کے ذریعے۔ یہ جانی نقصان ہے جس سے میڈیکل یونیورسٹیاں اور آپ کی کرچی یونیورسٹی آباد ہے۔ کیوں لوگ علاج کرواتے ہیں؟ مر نہ جاؤں۔ کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ مر نہ جاؤں۔ موت کا خوف، جانی نقصان کا خوف۔ کیوں اپنے بچیوں کو ڈاکٹر پہ لے کے جاتے ہیں؟ جان کا خوف۔ والثمرات، عزیز طلبہ طالبات، اس لفظ ثمرات کو سمجھیے گا، خوف آپ کو سمجھ میں آئے گا، تاکہ آپ کہاں جا کر ان بیلنس ہو جاتے ہیں، کہاں اپنے بیلنس رکھنا ہے خوف میں، پھر کا سامنا کیسے کریں گے۔ والثمرات، اور پھلوں میں نقصان کر کے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ تو یہاں مفسرین نے ثمرات کی تفسیر میں لکھا کہ ثمرات سے مراد انسان کی کوشش کا پھل، انسان کی کوشش کا پھل، کہ انسان زندگی میں کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے ایک گول کے لیے، ایک مقصد کے لیے، لیکن اس تک نہیں پہنچ پاتا یا نہیں ملتا وہ، تو اللہ ان کوششوں کے نتائج میں محنت کی، اتنی محنت کی، اس سبجیکٹ میں پاس نہیں ہو سکے، اتنے نمبر نہیں آ سکے، پوزیشن نہیں آ سکی۔ آج ایجوکیشن میں نمبر گیم ہے، وہی ظاہر ایک معیار ہے پہچاننے کا، پریکٹیکل ایک الگ معیار ہے۔ آپ نے سمجھا اس بات کو کہ کبھی کبھی انسان کوشش کرتا ہے، اس کو اچیو نہیں کر پاتا، اس گول کو، یہ اللہ آزماتا ہے بندے کو کہ اس وقت میں بھی یہ انسان جس خوف میں مبتلا ہے یہ کہیں ڈپریشن میں نہ چلا جائے۔ ایف ایس سی میں نمبر اچھے نہیں آئے، کتنے طلبہ اور طالبات ہیں جو ڈپریشن میں جاتے ہیں، کتنے طلبہ اور طالبات ہیں جو میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ انزائٹی تو بہت معمولی بات ہے، اور ڈپریشن کی جو اینڈ ہے آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح، سوسائڈ، خودکشی۔ کتنے طلبہ اور طالبات کی اخباروں میں خبریں آتی ہیں، ایف ایس سی میں نمبر اچھے نہیں آئے، خودکشی کر لی، میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آئے، خودکشی کر لی، مار ڈالا اپنے آپ کو۔ اس کیفیت سے اپنے آپ کو ختم کر ڈالو، یہ کیفیت انسان کی آ جائے صرف اس بات پر، اور ذرا آپ بڑے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی، وہاں چاہتا تھا وہاں رشتہ ہو جائے، وہیں شادی ہو جائے، نہیں ہوتی، یہ ڈپریس ہوا ہوا ہے، ڈپریشن۔ ختم کرو اپنے آپ کو۔ ایک اللہ سے چیز مانگی تھی، اللہ میری فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے، فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، وہی نہیں، زندگی کا مقصد ختم ہو گیا، مارو اپنے آپ کو، ختم کرو۔ کیا چیز؟ ڈپریشن، جو انسان کو خودکشی تک لے کر جاتا ہے۔ یہی خوف انسان کو خودکشی تک لے کر جاتا ہے اگر آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کنٹرول نہیں کریں گے۔ اللہ نے کیا سمجھایا؟ یہ جو آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو، کسی گول کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا نا، اس کیفیت میں ایک آیت ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، یہ زندگی میں آپ کو بڑی کام آئے گی یہ آیت، سورۃ البقرہ کی آیت، کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ کروں گا، آپ کو حیرت ہوگی خالق کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے اس میں خیر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ آپ کے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس مقصد کے لیے کوشش کی، اسٹرگل کی، محنت کی، نہیں وہ چیز ملی، نہیں وہ ڈگری ملی، نہیں وہ عہدہ ملا، آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟
اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. جب اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانی مالی نقصان دے کر. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں اپنی کوششوں کے نتائج میں نقصان پہنچا کے تمہیں آزمائیں گے. اب وہاں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. صبر، برداشت، تحمل. اپنے آپ کو صبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کوئی مصیبت پہنچنے پر نیگیٹو ری ایکشن سے اپنے آپ کو بچانا، صبر کی ڈیفینیشن مکمل ہو گئی. صبر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے، آپ اس پر نیگیٹو ری ایکشن ظاہر نہ کیجیے، یہ صبر ہے. جو پازیٹیو ہے وہ کیجیے، وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. جیسے رونا آ گیا، یہ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. اور یہ رونا بہت اچھا ہے، یہ ڈپریشن کا علاج ہے، لیکن یہ بھی اعتدال میں. اگر بات بات پہ رونا آئے اس کو میڈیسن استعمال کرنی پڑیں گی. ہر بات پہ رونا، بلا وجہ رونا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی صورت ہے، وہ بھی غلط ہے. آپ کس طرح اس صبر کو کیسے اپنے اندر لائیں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. کیا ہے؟ جب یہ اللہ آزمائے ان تمام چیزوں سے اور آپ خوف میں مبتلا ہو، خوف کی کیفیت میں، یاد رکھ لیجیے گا، جملہ بولیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اس خوف کی کیفیت ہم رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ اس جملے کو میرے یاد رکھ لیجیے گا، اس پر ابھی میں بات کرنے والا ہوں. رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ خوف کا علاج ہے جو اللہ نے بتایا. سمجھیں اللہ کون ہے؟ خالق ہے، آپ کے جسم کا خالق، آپ کے ذہن کا خالق، اس خوف کا خالق. سمجھے کون کہہ رہا ہے؟ یہ سمجھے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، ایک عالم کہہ رہا ہے، نہ خالق کہہ رہا ہے. یہ کوئی میری ریسرچ نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنی ریسرچ تو میں سامنے ہی نہیں رکھ رہا آپ کے، میں تو خالق کی باتیں کر رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سمجھے، ترجمہ سمجھیں. ہم انا للہ پڑھتے ہیں صرف کسی کے مرنے پر، یہ بڑی غلط فہمی ہے. جو کوئی تکلیف پہنچے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. کیوں؟ کیا ہوگا پھر؟ اللہ نے کہا اس آیت کے فوراً بعد، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی. اس خوف کے اندر بھی اللہ کی رحمت آپ پر آنی شروع ہو جائے، آپ کی طبیعت میں سکون آ جائے گا. بہت سے لوگ آپ کو یہاں ہسپتالوں میں بیمار نظر آئیں گے، لیکن اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہیں، سخت ترین بیماری میں بھی ان کے اوپر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. ڈاکٹر حضرات سب جانتے ہیں، ان پر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ڈاکٹروں کو برا بھلا نہیں کہتے کہ کیا انجیکشن لگا دیے ڈاکٹر صاحب، تسی کسی کم دے نہیں ہے کہ کیوں کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہتے. بالکل یہاں کا علاج ٹھیک نہیں، یہاں کا فلاں ٹھیک نہیں، تو ادویات ٹھیک نہیں، ایسی خام سب ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کرم کر دے گا. کیا سکون ہوتا ہے طبیعت میں اس بندے کے، خوف کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، دکھ کی حالت میں. اس انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. جب آپ کو اس موضوع کی ضرورت پڑے، جو میں اب علاج بتانے لگا ہوں کہ ہم خوف کو فیس کیسے کریں، اور وہ علاج بتاؤں گا جو اللہ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. سورہ معارج کی 29واں پارہ ہے. سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 19 سے میں نے تلاوت شروع کی تھی. شروع میں ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک اس انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے. میں نے ترجمہ نہیں کیا ہلوع کا، ہا لام واو عین. ان الانسان خلق ہلوعا، ہر مفسر نے اس کا ترجمہ مختلف کیا ہے.
کسی مفسر نے اس کا ترجمہ کیا ہے انسان بڑے چھوٹے سے دل والا ہے، جلدی سے گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف، انسان چھوٹے سے دل والا ہے۔ کسی مفسر نے یہاں ترجمہ کیا ہے انسان بڑا بے صبرا ہے۔ کسی مفسر نے یہاں ترجمہ کیا ہے خلوق کا ترجمہ کم ہمت، کم ہمت، خوف کی وجہ سے کم ہمت۔ اور آپ جتنے مفسرین نے ترجمے کیے، ظاہر ہے اللہ کے کلام کا ترجمہ اردو میں کرے، جتنے مفسرین جو ترجمے کیے نا، سارے ترجموں کو اکٹھا کر لیں۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک اس انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا ہے، یعنی بے صبرا، کم ہمت، چھوٹے سے دل والا، جلدی سے ڈر جاتا ہے، ایک دم خوف میں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اس کے۔ کرتا کیا ہے اس کیفیت پہ؟ اچھا بات غور سے سنیے گا، ان الانسان خلق ہلوعا، اس انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے، اور کہہ کون رہا ہے؟ خالق۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس پوائنٹ کو، اس انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے، یعنی اللہ اس مشین کے اندر، انسان کی مشین کے اندر اللہ نے جو جذبات رکھے ہیں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی آپ سے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ سارے جذبات اور احساسات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ انسان کے اندر ہلوع، یہ کم ہمت ہونا اور بے صبرا ہونا، اللہ کہتا ہے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے۔ اب خالق جو ہے نا وہ انسان کی کمزوری بتا رہا ہے، اس انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے۔ اور اگلی 2 آیات میں اللہ نے بتایا یہ انسان ہلوع، چھوٹے سے دل والا، کم ہمت، بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ کرتا کیا ہے یہ انسان؟ آگے 2 آیتوں میں اللہ نے 2 حرکتیں اس کی بتائی ہیں، اور سمجھیے گا خالق بتا رہا ہے کرتا کیا ہے۔ پھر اگلی 2 آیتیں، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، فیل ہو جاتا ہے، نمبر کم آ جاتے ہیں، کوئی اور ہو جاتا ہے۔ جزوعا تو یہ جزع فضا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، شور مچاتا ہے۔ خوف میں انسان 2 کام کرتا ہے، یا شور مچاتا ہے یا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور دونوں خطرناک حالتیں، دونوں خطرناک حالتیں سائیکالوجیکل بھی۔ شور مچائے گا، تھوڑا سا شور مچانا درست، ذرا شور زیادہ مچائے گا، سمجھتے ہیں آپ فرسٹریشن میں چلا جائے گا، ذرا سا زیادہ شور مچائے گا فرسٹریشن میں چلا جائے گا۔ انشقاق ذہنی، مار دو، توڑ دو، پھوڑ دو، انشقاق ذہنی، فرسٹریشن، نوجوان میں، بزرگوں میں بھی۔ وہ برتن توڑ دیے، بیوی سے لڑائی، وہ برتن توڑے، مارے ادھر دے کے سارے برتن گھر کے توڑ توڑ کے فارغ ہو گئے، کیا فرسٹریشن۔ تو انسان جب مصیبت پہنچتی ہے تو یا تو وہ شور مچاتا ہے، اور نمبر 2 چپ کر کے بیٹھے، چپ لگ جاتی ہے اس کو۔ اگر یہ چپ صبر کی ہے نا تو بڑی اچھی ہے، اور اگر یہ گھٹن کی ہے نا تو آگے ڈپریشن کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈیپ ڈپریشن، ڈیپ ڈپریشن، جس کا آگے انجام میں زبان پہ نہیں لانا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بات سمجھانے کے لیے لانا پڑے گا۔ ڈیپ ڈپریشن میں داخل ہونے کے بعد آگے اس نوجوان کا دروازہ ہے شیزوفرینیا، پاگل پن، ٹوٹلی ڈس آرڈر، بھرے پڑے ہیں مینٹل ہاسپٹل، ڈاکٹر ذرا سب جانتے ہیں، آپ کے ساتھی سب جانتے ہیں، میں اس سٹیج کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے حقائق ہیں معاشرے کے۔ یہ انسان، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، جزوعا، شور مچاتا ہے۔ اور اگلی آیت، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو اس خیر کو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں خیر کا ترجمہ تمام مفسرین نے کیا ہے مال و دولت، نعمتیں۔ جب انسان کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو یہ جو چھوٹے سے دل والا انسان ہوتا ہے یہ ان نعمتوں کو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ میں نے نوٹس تیار کیے ہیں، اچھا آپ کو ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا، ہاں کوئی فوٹو کاپی بھی مانگے تو نہیں دیتے، چھوٹے سے دل والا انسان ہے۔ اور پیسہ آ گیا روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں نے پیسہ کمایا، اچھا میں نے MBBS کیا، راتوں کو جاگا ہوں، میں نے بڑا میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، تب کہیں جا کر یہ پیسہ میرے پاس آیا، اور یہ پیسہ اب جو میرے پاس آیا نا، اس پر نہ میرے بھائی کا حق ہے، نہ میری بہن کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، نہ اللہ کا حق ہے، میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دینی، حج بھی نہیں کرنا،
اذا مسہ الخیر منوعا، یہ چھوٹے سے دل والا انسان کیا کرتا ہے؟ جب اس کے پاس خیر آتی ہے، حالات اچھے ہوتے، گاڑی موٹر یہ وہ سب چیزیں، بلڈنگ بنگلہ، اتنا منوعا، روک کر بیٹھ جاتا ہے. جیسے بھائی مرتا مر جائے، بھائی کھانے میں نہیں ملتا اس کو، کوئی بات نہیں، میری اگلی نئی گاڑی آنی چاہیے، میں نے ڈاکٹر ہوں، میں بہت کچھ میں نے کما لیا. اچھا، اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیں گے، وہ کوئی فکر کی بات نہیں، وہ خیراتی ادارے وہاں جمع کرا دیں گے. اور جو حقیقی بہنیں ہیں ان کی خیر ہے، وہ بس اپنی بیوی اپنے بچوں کی خیر کریں، باقی کے لیے نہیں ہے میرا مال. منوعا، روک کر بیٹھ جاتا ہے، بڑے زوردار طریقے سے روکتا ہے یہ جب اس کے پاس حالات اچھے ہوتے ہیں. اسپیشلائزیشن کر لیا، سرجن بن گئے، فزیشین بہت اچھے بن گئے، ماشاءاللہ پیسہ آنا شروع ہوا. اب اگر یہ بڑے دل والا ہے تو کیا کرے گا، چھوٹے دل والا ہے تو کیا کرے گا؟ اس کے اندر خوف ہے یہ پیسہ ختم نہ ہو جائے کہیں. اب آپ نے دیکھا کہ خوف کے اندر مبتلا ہو کر یہ بندہ دو کام کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے بہت شور مچاتا ہے. تو آپ سارے مریضوں کو اسپتالوں میں دیکھتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر پہنچتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اس پر کسی کے انسان کا اور حق نہیں ہے، میرا، یہ میں نے محنت کی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو خوف میں رکھا، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا. اللہ آزماتا ہے، اللہ بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، جانی نقصان میں مبتلا کرتا ہے، بیماریاں اللہ دے ڈالتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ انسان کیا کرے؟ اب میں اس کے علاج کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ فیئر کو فیس کیسے کریں گے. صرف فیس نہیں کرنا، میں نے کہا فیس کرنا کوئی چیز نہیں، اس کو فیس کرنے کو سمجھیں کہ آپ نے اس پر قابو کیسے پانا ہے اور اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے سے کیسے بچانا ہے. آپ نے فوبیا کی طرف جانے سے کیسے بچانا ہے اس خوف کو، آپ نے اس کو انزائٹی کی طرف جانے سے کیسے بچانا ہے، آپ نے ڈپریشن کی طرف جانے سے کیسے اس کو بچانا ہے، آپ نے اس خوف کی کیفیت میں کرنا کیا ہے. اور علاج وہ بتاؤں گا جو میڈیکل سائنس میں نہیں. میڈیکل سائنس ایجاد کرنے والوں کا جو خالق ہے نا، ان کے ذہنوں کا بھی خالق ہے، اس اللہ نے جو طریقے بتائے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا. سورۃ المعارج کی آیت 19 سے میں نے پڑھنا شروع کیا. ان الانسان خلق ہلوعا. آپ کے ذہن میں جو کوئی سوال آ رہا ہو ابھی نہ کیجیے گا، ابھی آپ کے ذہن میں بہت ساری الجھنیں پیدا ہوں گی میرے اس لیکچر سے. آپ ذہنوں میں سوال رکھیے، نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں آخر میں چند منٹ آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دوں گا. آپ ضرور سوال کیجیے گا، سوال و جواب سے انسان کا ذہن کھلتا ہے. آج آپ نے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہے خوف کے بارے میں، سائنسی نقطہ نظر سے اور قرآن حکیم کی نقطہ نظر سے. ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی شور مچاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی روک کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن اللہ نے جب پیدا ہی انسان کو ایسا کیا ہے تو آپ عزیز طلباء طالبات، آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے، پیدا ہی اللہ نے ایسا کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب غور سے سنیے گا. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے، لیکن آگے آیات میں اللہ نے کچھ خصوصیات بتائی ہیں، کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، کچھ اعمال بتائے ہیں کہ یہ بندہ اگر یہ کام کرتا ہو تو یہ چھوٹے سے دل والا نہیں ہوگا، یہ خوف میں نہیں رہے گا، یہ جو نیگیٹو خوف اس میں نہیں رہے گا، نکل آئے گا اس سے، ڈپریشن سے نکل آئے گا، انزائٹی سے نکل آئے گا، فوبیا سے نکل آئے گا. اگلی فوراً آیت ہے کہ مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جن کے اندر یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی ہوتی ہے. اگلی آیت توجہ سے سنیے گا عزیز طلباء و طالبات، آپ کے اساتذہ کو سب باتیں معلوم ہے یہ والی. اگلی آیت، کون سے لوگ اس خوف کی نیگیٹیوٹی سے نکل سکتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ آیت، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ اس کیفیت میں چھوٹے سے دل والے نہیں ہوتے، بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں. عزیز طلباء طالبات، آپ کے ذہن میں بات ضرور آئی ہوگی یہ والی کہ پروفیسر صاحب ہم یہ سمجھے تھے کہ آج آپ کو بڑی
گہری باتیں بتائیں گے اور بیچ میں سے پھر پہلا پوائنٹ نماز نکلا ہے۔ میں آپ کی قلبی کیفیت، چونکہ میری گریجویشن سائیکالوجی میں ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ میں ذہنوں کو شکلیں دیکھ کر ذہن کو پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ آپ بھی پڑھ لیتے، آپ بھی پڑھ لیتے، چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، سائنس یہ اللہ کی دین ہے۔ جب میں حفظ کرتا تھا نا، چھوٹا سا تھا، 7-8 سال کی عمر تھی میری، اتنا سا بچہ کتنا بڑا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، کتنا بڑا۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے میں نے کیسے پہچانا کہ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی کہ وہ 7-8 سال کا جب میں بچہ تھا نا، حفظ کرتا تھا، تو ہم غور سے حافظ جی کو دیکھتے تھے، حافظ صاحب کو جو آتے تھے نا ان کو غور سے دیکھتے تھے، آج یہ استانی جی سے لڑ کے تو نہیں آئے، ان کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ ہے کہ نہیں ہے، ہم بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ اور یقین جانے کہ یہ میری اپنی کیفیت ہوتی تھی کہ اگر میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا تھا نا استاد جی کے، تو میں کہتا تھا پہلے میں جاؤں گا سبق سنانے، کیونکہ اس وقت جو کچھ کیا پاس۔ اور جب میں دیکھتا تھا کہ آج یہ استاد جی حافظ صاحب آئے ہیں نا، یہ آج کچھ ذرا سختی ہے مزاج میں، نماز چہرے میں نا کچھ اتار چڑھاؤ ہے، آج استانی جی سے لڑ کے آئے ہیں کچھ، تو پھر میں اور ساتھیوں کو کہتا تھا آپ سنا لو، میں ذرا آرام سے جاؤں گا۔ میں نے کہا چھوٹا بچہ 6-7 سال کا بچہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے بہت بڑا، اللہ نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی پہچان جاتے ہیں سر کے پاس کب جانا ہے، ذرا موڈ ٹھیک ہوگا تو پھر میں سناپسس لے کے جاؤں گا، اور جب ذرا موڈ خراب ہو تو نہ جانا، ابھی سناپسس ہو اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ لوگ بھی سائیکالوجسٹ ہیں بہت بڑے، آپ بھی سمجھتے ہیں باتوں کو۔ تو میں نے بھی اس بات کو سمجھا، کیونکہ بعض چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی جب میں نے نماز کا نام لیا نا، مسکراہٹ آ گئی تھی، تو یہ بھی اندر سے مولوی نکلا، ہم سمجھے تھے پروفیسر ہے، یہ بھی اندر سے مولوی نکلا۔ وہ نماز نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، پوری توجہ سے باتوں کو سننا ہے، کوئی گھٹیا بات میں نے کوئی ہلکی بات نہیں کی، کہ وہ خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پہلے ہی ایسا کیا ہے خوف زدہ، لیکن الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ کہ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ نماز کا تعلق اس کیفیت کے ساتھ کیا ہے، اس خوف کے ساتھ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کی اس موضوع پر، کہ جب عام 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں آپ یاد کیجئے، آپ کے سب کے ذہنوں میں موجود ہیں وہ باتیں۔ جب وہ چاند گہن یا سورج گہن لگتا تھا نا عرب میں، سورج گرہن آپ سمجھتے ہیں، سورج گہن کہتے ہیں جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو اتنا حصہ سورج کا نظر نہیں آتا، اس کو سورج گہن کہتے ہیں۔ سورج کو کچھ نہیں ہوتا، پتہ ہے آپ کو، سائنس آپ نے پڑھی ساری۔ لیکن عرب لوگ اس وقت سورج گہن جب لگتا تھا تو خوف زدہ ہو جاتے تھے، اب کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صلاۃ الکسوف سکھائی، سورج گہن لگنے کی نماز، اور لمبی نماز، وہ یعنی جو ہی سورج گہن لگنے لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کر دیتے تھے، لمبی قراءت، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، صحیح کی حدیث پڑھے۔ جتنی دیر وہ سورج گہن لگا رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف رکھتے تھے، کیونکہ ان لوگوں پر یہ خوف تھا۔ اس خوف سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متوجہ کیا، عزیز طلبہ، نماز کی طرف۔ دوسری مثال، قحط سالی ہو گئی، پانی کی قلت، جو آج کل کا بھی بہت بڑا مسئلہ، پانی کی قلت، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاستسقاء سکھائی، بارش طلب کرنے کی نماز، چلو 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اس خوف کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف متوجہ کیا۔ جنگ کے اندر نماز کیسے پڑھیں؟ صلاۃ الخوف، دیکھیے صحیح 6، صلاۃ الخوف کہ خوف کی حالت میں نماز کیسے پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت میں نماز سکھائی۔ تیسری مثال، کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی حاجت پیش آ گئی، بہت خوف ہے آپ کے ذہن میں، پتہ نہیں میری ضرورت پوری ہوگی کہ نہیں، داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں میں نے وہاں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، پتہ نہیں ملے گی جاب کہ نہیں ملے گی۔ حاجت پیش آئی، ضرورت پیش آئی، آپ خوف میں ہیں، صلاۃ الحاجت، 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے مانگیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے اس خوف کی حالت میں تربیت کی. چوتھی مثال، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، یہ جوائن کروں، یہ جوائن کروں، یہ پلاٹ لوں، وہ پلاٹ لوں، اپنے بچے اور بچیوں کا کہاں شادی کروں، بہت پریشان ہوں مولانا، وہ 2 رشتے آئے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا. صلاۃ الاستخارہ، 2 رکعت پڑھی، اللہ سے خیر مانگی اور آگے بڑھی، خیر ہوگی اللہ آگے لے جائے گا، اس میں برائی ہوگی اللہ رکاوٹ ڈال دے گا. 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انسان گناہ کرتا ہے نا تب بھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. گناہ ہونے کے بعد بھی یہ خوف ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے. رشوت لینا کوئی انسان بہت عرصے تک اس کے ذہن میں بوجھ رہتا ہے. کوئی کسی کی جگہ ناراض نہیں ہونا آپ طلباء طالبات نے، اچھا کسی کی حاضری کسی کی جگہ لگوا دینا، اس کے بعد بھی یہ خوف ہوتا ہے اگر سر کو پتہ لگ گیا نا تو پھر خیر نہیں آگے. وہ کسی کی جگہ حاضری لگانے کے بعد بھی خوف ہوتا ہے. ہاں جتنا مرضی جیدار لڑکا ہو لڑکی ہو، او نہیں ہم نہیں پکڑے جاتے، ایسی خام خواہ جب پکڑے جائیں گے پھر وہ سارا سیدھا ہو جائے گا سب مسئلہ. وہ بھی ایک خوف ہوتا ہے، گناہ کے بعد ایک خوف ہوتا ہے. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں ہیں، لیکن اس خوف کا علاج استغفار. 2 رکعت پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التوبہ. 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ گناہ معاف کر دے گا اور یہ خوف ختم ہو جائے گا کہ اللہ آپ تو حاضری کسی کی جگہ لگا دی، آئندہ نہیں کروں گا یہ کبھی، بس آئندہ نہیں کریں گے، خوف ختم ہو گیا. یہ گناہ ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ توبہ اور استغفار، اللہ میں میری توبہ. بس توبہ اور استغفار سے انسان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، توبہ اور استغفار سے ہمت پیدا ہوتی ہے. آپ میں سے کبھی بھی کسی پروفیسر کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ کبھی غلطی ہو جائے نا، فوراً ان سے معافی مانگ لیں، اگلے لمحے خوف ختم ہو جائے گا. تجربہ کر کے دیکھیں. آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں، سوری سر میں غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، ایک دم آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ توبہ اور استغفار سے، معافی مانگنے سے خوف ختم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے آج ڈپریشن کے اور شیزوفینیا کا علاج کرنا اور ڈس آرڈر پر جتنے بھی کلینکس آج موجود ہیں وہاں میرے لیکچر ہوتے ہیں، موٹیویشن لیکچر ہوتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ ہم جب ان شیزوفرینیا میں مبتلا، ڈپریشن میں مبتلا بچے اور بچیوں کو، نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو جب ہم نماز کی طرف لاتے ہیں تو ان کی دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں، ان کی دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں. آج وقت کی ضرورت. جو طالب علم امتحان کے دنوں میں نماز پڑھتا ہے وہ خوف میں اتنا مبتلا نہیں ہوتا جتنا کہ بے نمازی طالب علم خوف میں مبتلا ہوتا ہے. کر کے دیکھ لیں. اور اس کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو FSC میں گزرا، جس دن ڈیٹ شیٹ آئی تھی اور رول نمبر سلپ آئی تھی، اس دن سے لے کر آخری پرچے تک نماز پابندی سے مصلی بچھ کے ایسا بندہ بنا ہوا تھا یہ خوف. لیکن اس کا علاج اس کو کس میں نظر آتا تھا؟ نماز میں. آپ پر بیتا ہے یہ سب کچھ، آپ پر گزرا ہے یہ سب کچھ، اور اس خوف کے اندر، یہ خوف میں نے شروع میں ایک جملہ عرض کیا تھا، خوف بری چیز نہیں ہے، خوف انسان کو بندہ بنا کر رکھتا ہے. ایک دفعہ ایک لیکچر کے دوران مجھے ایک طالب علم نے کہا، میڈیکل کے تھا، کہنے کا سر یہ ہمارے اندر خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ جس خوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اچھا خوف. میں نے کہا نا خوف تو بندہ بن کے رہتا ہے. کہنے کا سر یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. کہنے کا سر آپ کا یہ فریضہ ہے، آپ فرض ہے آپ کا، بتائیے. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا میں یہ تب بتاتا جب آپ کو نہ پتا ہوتا، جب آپ کو پتا ہے میں کیوں بتاؤں؟ کہنے کا نہیں سر وہ ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسے ہی خواہ میڈیکل کا تھا، MBBS کا. میں نے کہا یاد کرو FSC کا پرچہ تھا، بایو کا پرچہ تھا، فزکس کا پرچہ تھا، تم پرچہ دینے جا رہے تھے. ناراض نہیں ہونا کسی طالب علم نے جو میں مثال دینے لگا. میں نے کہا آپ پرچہ دینے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں غیر محرم لڑکی نظر آئی. میں نے کہا آپ نے اس کو نہیں دیکھا تھا اس وقت؟ کیوں؟ نہیں ابھی نہیں دیکھنا.
پیپروں کے درمیان یہ لڑکے اتنے صوفی ہوتے ہیں. میں نے بتایا نمازیں یہی زیادہ پڑھتے, بچے بھی بچیاں بھی صوفی ہوتی ہیں. ابھی ویسے ان کو تصوف سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے کہا وہ سامنے, میں نے اس نوجوان کو کہا, MBBS ڈاکٹر بن رہا تھا, میں نے کہا وہ جب اس وقت تم بایو کا پرچہ دینے کے لیے جا رہے تھے سامنے سے لڑکی آئی, تم نے نہیں دیکھا, کیوں نہیں دیکھا؟ پتہ ہے کیوں نہیں دیکھا؟ میں جواب دیتا ہوں, اس لیے کہ اگر اس کو دیکھا تو میرا پرچہ خراب ہو جائے گا. میں نے کہا اس لڑکی نے پرچہ خراب کرنا تھا؟ نہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے مجھے اس کام سے روکا ہے, اگر میں یہ کام کروں گا تو وہ ذات اندر ایگزامینیشن ہال میں میرا پیپر خراب کر دے گی. اور وہ ذات کون سی ہے؟ یہ کیوں بندہ بنتا ہے خوف کے اندر؟ اور میں نے بتایا یہ خوف چھوٹا موٹا نہیں ہو. فرعون جیسا بندہ وہاں جا کے جب غرق ہونے لگا ہے, آمنت برب موسیٰ و رب العالمین, ایسی خام خواہ اسے کوئی بات نہیں, اس سے پہلے کر لیتے نا توبہ. یہ انسان نمبر 1 نماز پڑھے تو اس کے اندر سے خوف ختم ہوتا ہے. اور خوف یہ نہیں ختم نہیں ہو جاتا, وہ مینیج ہو جاتا ہے. میں خوف کو ختم کرنے کی طرف ایک دفعہ بھی نہیں آیا تو خوف ختم کرو, ایسی کام کا بیکار بات ہے. خوف ختم ہو جائے گا, آپ سرکش ہو جائیں گے, زندگی میں سرکش ہو جائیں گے. اور اگلا مرحلہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, مگر معلوم ہوا خوف کو مینٹین رکھنا ہے, نماز پڑھیے پابندی سے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے. نمبر 2 اگلی آیت, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے دل والے نہیں ہوتے. اب اس آیت کا ریلیشن میری پہلی باتوں سے ذرا غور سے سنیے گا. وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں, میری ماں کا بھی حق ہے, میرے باپ کا بھی حق ہے, میرے بھائی بہنوں کا بھی حق ہے, میرے کلیگ کا بھی حق ہے, میرے اللہ کا بھی حق ہے. کون لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ جو بڑے باہمت ہوتے ہیں. ابھی میں نے بتایا آیت پڑھ کر, اور کیجئے گا, جو چھوٹے سے دل والا ہوتا ہے نا, ہر بات پہ گھبراتا ہے, ہر بات میں خوف میں مبتلا رہتا ہے. زکوٰۃ میں نہیں دینا مال, اچھا کم ہو جاتا ہے مولانا, سارا مال میں زکوٰۃ پہ چلا جائے گا. اللہ کے بندے 2.5% نکالنا ہے, نہیں جا رہا سارا. خوف. لیکن میں نے ابھی آیت پڑھی تھی, ابھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ اذا مسہ, یہ خوف میں مبتلا شخص کیا کرتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو شر پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے نا, شور مچاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ, پوائنٹ سنیے گا, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اس کو خیر پہنچتی ہے, مال دولت ملتا ہے, اسٹیٹس اچھا ہوتا ہے, یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے. کون؟ چھوٹے سے دل والا. اور جو بڑے دل والا ہوتا ہے, جب پیسہ آتا ہے, اللہ آپ کو ڈاکٹر بننے کے بعد بہت پیسہ دے گا, پھر اس کے بعد آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے, اپنے ماں باپ کا بھی خیال کر رہے, اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کر رہے, پورے خاندان کو ایک ڈاکٹر پال رہا. پالنے والا اللہ ذریعہ بناتا ہے اس کو. پھر ایک ڈاکٹر پورے خاندان کا کہتا ہے میرے خاندان میں کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے, میں اپنی حالت میں رہ لوں گا, گزارا کر لوں گا. کب؟ جب اس بڑا دل ہو جاتا ہے اس کا, پھر اس کے اندر سے مال کے ضائع ہونے کا خوف ختم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہی تو ہے اصل میں. جب آپ خرچ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں خوف ختم ہوتا ہے, وہ خوف جو برا ہے. اسی وجہ سے کبھی آپ آزما کر دیکھیں, اور یہ سارے ہسپتالوں میں ہوتا ہے, سب گھروں میں ہوتا ہے. آپ نہیں کہتے جب کوئی بندہ زیادہ بیمار ہوتا ہے گھر میں, وہ ایک بکرا صدقہ دینا ہے مدرسے میں, کیا کرتے ہیں؟ اللہ شفا دے دے گا, اللہ اس خوف سے نکال لے گا. آپ صدقہ کرتے ہیں. یہ بکرا, کالا بکرا وکرا دینا, یہ تو دین میں ہے نہیں نا, یہ دین نہیں ہے. آپ صدقہ کریں, 1 روپیہ صدقہ کر دیں. آپ گوشت تھوڑا سا دینا چاہتے ہیں, کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں, کوئی 1 روپیہ دیتے ہیں, وہ بھی صدقہ ہے. اچھا, آپ صدقہ دینے کی عادت ڈالیے گا. یہ صدقے جب خوف میں مبتلا ہوں, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو جائے گا, صدقہ دیجیے, آپ کا خوف کم ہوگا. وہ جو نیگیٹو خوف ہے وہ کم ہوگا. کر کے دیکھیے. اور پھر اس کے بعد 2 باتیں ہو گئی, 2 خوبیاں. ایک, اپنے اندر نماز کو پیدا کیجیے, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. نمبر 2, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں, وہ خوف میں نہیں رہتے, نیگیٹو خوف میں نہیں جاتے.
بار بار عرض کروں گا، خوف کو ختم نہیں کرنا، ورنہ آپ اچھے انسان نہیں ہوں گے۔ اچھا انسان وہ ہے جس میں بیلنس خوف ہو۔ نمبر 3، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ تیسری چیز، والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، بدلے کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بڑے باہمت انسان ہوتے ہیں معاشرے کے، وہ فیس کرتے ہیں خوف کا۔ کیسے؟ یہ انسان جب سمجھتا ہے کہ میں اس مشکل میں، اس مصیبت میں مبتلا ہوں، بخار بہت زیادہ ہو گیا، فلاں بیماری بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کا ایمان بنا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ سارے جل جاتے ہیں۔ اس کو معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ اس کا بڑھاتا ہے۔ پھر یہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے مصیبت میں نہیں مبتلا ہوا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں اس کو درجات ملتے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی اپنے بھائی کی، بہن کی مدد کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی فیسیں ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہنوں بیمار ہوگی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی گھر میں نا بیویاں کہہ دیتی شوہروں کو، کیا ہے آپ پیسہ کماتے ہیں اور سارا جا کر اپنی بہن پر لوٹاتے۔ کبھی اس بہن نے اپنا آپ کی خیریت پوچھی؟ کبھی آپ بیمار ہوئے تھے آئی تھی، سلام کرنے آئی تھی؟ نہ وہ کبھی خیریت پوچھتی ہیں، نہ کبھی وہ آپ سے بات کرتی ہیں، نہ کبھی سلام کرتے ہیں وہ آپ کی بہنیں، اور آپ جا کر سارا مال کما کر ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پتہ ہے صرف اس کا ایک جواب ہے، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، مجھے انسانوں سے توقع نہیں، مجھے اللہ سے توقع ہے، اللہ اس کا مجھے اجر آخرت میں دے گا، میں یہ کرتا رہوں گا چاہے اس سے مجھے ذرا برابر فائدہ نہ پہنچے۔ بات ہوئی نا؟ یہ انسان ڈپریشن میں سے کیسے نکلتا ہے؟ جب انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے میں نے محنت کی ہے، مجھے یہ چیز نہیں ملی، کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہوگی، یہ اللہ کی طرف سے، میں نے تو کوشش کی تھی۔ آپ ڈپریشن میں سے نکلیں گے، آپ انزائٹی میں سے نکلیں گے اگر آخرت پر ایمان ہوگا۔ یہ کیا ہوا، فلاں جگہ رشتہ نہیں ہوا تو قطع تعلقی بھی، اسے ان کے گھر بھی جانا بند کر دینا ہے، اور جناب اسے بات بھی نہیں کرنی، اسے قطع تعلقی، اسے ناراضگی، اللہ سے شکوے، پھر اپنے آپ کو بھی مار ڈالو، ختم کرو۔ کیوں؟ اگر انسان کو معلوم ہو، آیت ذہن میں رکھیے گا جو میں نے شروع میں ایک دفعہ پھر آپ کو متوجہ کروں گا، جب کبھی زندگی میں آپ نے جو چیز حاصل کرنی تھی، جو گول، جو مقصد، جو ویژن آپ کا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا، تو ایسی صورت میں آیت ذہن میں رکھیے گا، آپ کبھی خوف میں مبتلا اور ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، انزائٹی میں نہیں جائیں گے، کبھی آپ کو دوائیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ کب؟ آیت پڑھی تھی میں نے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اس میں اللہ نے آپ کے لیے خیر رکھی ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اللہ نے اس میں کوئی شر رکھا ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ معلوم ہوا انسان پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی کوشش کرتا ہے نا، یہ کبھی انزائٹی میں مبتلا نہیں ہوتا، کبھی فوبیا میں نہیں جاتا، کبھی انسان شیزوفینیا میں نہیں جاتا، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ مجھے آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین۔ اور اگلی آیت، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ خوف کو سمجھیے گا اچھی طرح۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ کیا عجیب سی بات نہیں ہے کہ آج سارے لیکچر میں آپ نے یہ سمجھا ہے کہ جو انسان ڈرتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، خوف زدہ انسان۔ جو انسان ڈرتا ہے نا، خوف، وہ بزدل ہوتا ہے۔ آپ خود سمجھتے ہیں وہ ڈر گیا، فلاں پروفیسر سے ڈر گیا، فلاں بندے سے ڈر گیا، فلاں بیوی سے ڈر گیا، وہ بیوی شوہر سے ڈر گئی، وہ بزدل ہو گیا۔ آپ معاشرے میں لفظ بولتے ہیں یہ والے، آپ کہتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ اور کیا عجیب بات نہیں ہے، اس آیت میں اللہ ہمارا خالق کہہ رہا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے بڑا بہادر ہوتا ہے۔
کیا یہ عجیب بات نہیں لگ رہی آپ کو؟ میں اس بات کو کھولنے لگا ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ انسان ماں باپ سے ڈرے، استادوں سے ڈرے، فلاں سے ڈرے، کسی اور سے ڈرے تو وہ ڈرپوک کہلاتا ہے، اور جب اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بہادر کہلاتا ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ غور سے جواب سنیے گا۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو صرف خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ میں سے، غور سے سنیے گا، یہ میں بڑی الجھن دور کرنے لگا ہوں، کہ جو مخلوق سے ڈرتا ہے چھوٹے چھوٹے سے وہ بزدل ہوتا ہے، اور جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ میں سے کسی طالب علم اور طالبہ کا تعلق، خاندانی کوئی رشتہ وی سی صاحب سے نکلتا ہو، اگر آپ کا رشتہ، کوئی تعلق خاندانی وی سی صاحب سے نکلتا ہو، آپ اس یونیورسٹی کے کسی سپرنٹینڈنٹ سے ڈریں گے؟ چھوٹی طاقتوں سے ڈریں گے؟ اور پروفیسر سے نہیں ڈریں گے؟ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، وی سی صاحب سے میرا رشتہ، میرے ابو کے خالو لگتے۔ جملے ہمارے معاشرے کے۔ کیوں؟ آپ کا تعلق بڑی طاقت سے، آپ چھوٹی طاقتوں سے نہیں ڈرتے۔ انسان کا وہ خوف جو چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ہوتا ہے، یہ بزدلی پہ پیدا کرتا ہے، اور جب انسان کا تعلق بڑی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، انسان ہمت سے ہوتا ہے، یہ میرا کیا کر لے گا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر خوف ختم ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بہادری آتی ہے، شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ والذین هم من عذاب ربی مشفقون، آپ نے سمجھا، میں نے کہا شروع میں ایک جملہ، اس کا میں نے وضاحت کر دی کہ خوف خدا ہو تو بندہ بندہ بن کے رہتا، اور یہ خوف خدا پتہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ طلبہ سمجھ جائیں گے، طالبات بھی سمجھ جائیں گے جو اسکوٹیاں چلاتی ہیں، اور طلبہ بھی سمجھ جائیں گے جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ اگر چوراہے کے اندر ریڈ لائٹ ہو اور وہاں پولیس والا بھی کھڑا ہو اور آپ کی طرف دیکھ رہا ہو، کبھی یہ کراس کرتا ہے؟ اشارہ کراس کرے گا؟ 2000 روپے دینا پڑے گا، مصیبت ہے، جرمانہ دینا پڑے گا، چلان کر دے گا۔ جب یہ معلوم ہے کہ یہ طاقتور شخص پولیس والا یہ کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، میں وائلیشن نہیں کرتا اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بندہ بندہ بن کے رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پولیس والے کا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے مجھے، نہیں کراس نہیں کرنا، پکڑ لے گا۔ جب انسان کے اندر یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی مثال دوں عزیز طالبات، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے زیادہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اب میں اپنے لیکچر کے اختتام میں جا رہا ہوں، خوف کا علاج بتاتے بتاتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک استاد نے تربیت کی اسی بات پر، اسی موضوع پر اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، آسان مثال۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس استاد نے پریکٹیکل لیا اور ایک ایک کبوتر دیا ہر بچے کو، اور کہا دیکھو وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی چھپ کر کرنا، اچھا دیکھنا رہا ہو نا، سارے کو کبوتر دے دیا۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک نا طالب علم شاگرد ان کا وہ کبوتر ذبح کر کے لے آیا، ہر ایک نے کہانی سنائی، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا۔ ایک طالب علم زندہ کبوتر واپس لے آیا۔ استاد نے ناراضگی ظاہر کی، اللہ کے بندے ایک کام کہا تھا کہ کبوتر کو ذبح کر کے، وہ ایک کام بھی نہیں کیا۔ شاگرد نے کیا جواب دیا؟ استاد صاحب آپ نے کہا تھا وہاں چھپ کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے میں زندہ واپس لے آیا ہوں۔ استاد نے بھی پھر ایک جواب دیا تھا، ایک پاس باقی فیل۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک پاس باقی فیل، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں کیوں نہیں یقین پیدا ہوتا جب اللہ دیکھ رہا ہے؟ میں نے ایک مثال کے ذریعے، بڑی گھٹیا مثال کے ذریعے میں نے بڑی گہری بات واضح کر دی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے اندر یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی آپ کے اندر یقین موجود ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ بایو کے پیپر میں FSC کا پیپر دیتے ہوئے کیوں نہیں غیر محرم کو دیکھا تھا؟
صوفی کیوں بنا ہوا تھا، کیوں اس وقت سارے بٹن بند ہو جاتے ہیں ہمارے جب یہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں نا، پیپر آ رہے ہو رہتے ہیں جب ایف ایس سی کے اور میٹرک کے، تو یہ بٹن بھی بند، وہ بٹن بھی بند، یہ بھی نہیں دیکھنا، یہ بھی نہیں دیکھنا، کیوں یہ اسکرین بند کر دیں گے تو کہ پاس ہو جائیں گے؟ نہیں، پتہ ہے یہ نافرمانی ہے اللہ کی، اگر ہم ایسا کریں گے وہ پیپر صحیح نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا نیک بنا ہوتا ہے، وہ گناہوں کی زندگی سے بہت دور ہو جاتا ہے پیپروں کے دنوں میں، کیوں؟ اللہ کا خوف۔ یہ خوف خدا انسان کو بندہ بناتا ہے۔ میری عزیز طلباء و طالبات، اگلی آیت، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوتے وہ کم ہمت ہوتے ہیں۔ خالق کہہ رہا ہے، اور یہ خواہشات بھی انسان کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اگلا جملہ، اگلی آیت، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ وہ لوگ جو اپنی امانتوں، اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔ امین ہونا، امانت دار ہونا، جتنا کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اتنا وہ اس ادارے کے اندر سر اٹھا کر چلتا ہے۔ دیکھیے میری زندگی گزری اداروں کے اندر، میں نے بہت کچھ دیکھا، جو پروفیسر، جو ذمہ دار، جو اکاؤنٹنٹ، جو فلاں لائبریرین، یہ وہ، جن کی زندگی صاف ہوتی ہے، جن کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں کیونکہ باہمت ہوتے ہیں، اور جن کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے بڑا بہادر انسان ہوتا ہے۔ جو امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، بڑا بہادر انسان ہوتا ہے، اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی زندگی میں امین بنائیے گا، اپنے آپ کو امانت دار بنائیے گا۔ آپ کام کے آدمی بننا چاہتے ہیں بے خوف ہو کر، اور بڑے دلیری کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، تو ایک نوجوان بچی نے، پاکیزہ نوجوان بچی نے ایک پاکیزہ نوجوان کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، قرآن مجید میں ہے، سورۃ القصص کی آیت 26 میں۔ ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی نے ایک پاکیزہ نوجوان لڑکے کے بارے میں ایک جملہ اپنے ابا جی سے کہا تھا، کامیاب انسان، کام کا انسان کون ہوتا ہے؟ خوف کے باوجود بہادر انسان کون ہوتا ہے؟ ہمت والا کون ہوتا ہے؟ اور وہ پاکیزہ نوجوان بیٹی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور وہ پاکیزہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام، نبوت ملنے سے پہلے نوجوانی کا دور۔ سورۃ القصص کی ان آیات کا مطالعہ کیجیے گا، آیت نمبر 26 سے پہلے آیات کا میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ جب وہ پانی کا واقعہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے تعاون کیا، اور وہ وہاں جا کر ابا جی کو جا کر اس نے کیا کہا، آیت نمبر 26 سورۃ القصص کی، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اے ابا جان، اس نوجوان کو، موسیٰ کو کام پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر طاقت ہوگی، یاد رکھ لیجئے گا، جب خوف مس مینجمنٹ میں آپ آ جائے، مس مینج ہو جاتا ہے خوف، تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، طاقتور بالکل نہیں رہتے۔ اور جب آپ کیفیت میں آتے ہیں کہ خوف کو مینج کر کے چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ طاقتور ہوتے ہیں اور امین، امانت دار۔ اور اگلا جملہ، والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، باہمت انسان ہوتے ہیں، جو گواہیوں پر قائم رہتے، سچی گواہی دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یاد رکھ لیجئے گا، یہ جو آپ کلاس کے اندر غیر حاضر طالب علم کی جگہ آپ حاضری بولتے ہیں، یہ جھوٹی گواہی ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہے، آپ کہہ رہے موجود ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ انسان کو کمزور بناتی ہے۔ وہ طالب علم کمزور ہو جاتا ہے، دوسروں کی نظروں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ جتنے سرٹیفکیٹ ہیں، دیکھیں آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کریں گے نا کسی کو، آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اور جس ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہو نا، اور نہیں یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کبھی بھی، کچھ کر لو، وہ بڑا طاقتور ہے، بڑا باہمت ہے۔ تو سچی گواہی اپنی زندگی میں عادت ڈالیے، سچی گواہی، اپنے آپ کو سچ پر لائیے، انشاءاللہ العزیز آپ ہمت والے انسان بنیں گے۔ اور آخری بات، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے باہمت ہوتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت کے اندر قابل احترام ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات،
آج میں نے اصل میں شروع میں آپ کو نہیں بتایا تھا، میں نے اس وقت آپ کو درس قرآن حکیم دیا ہے 29واں پارہ سورہ معارج آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک میں نے تلاوت کی ہے، ترجمہ کیا ہے اور آج کے موضوع کو سمیٹا ہے۔ شروع میں بتا دیتا نا کہ آیت نمبر 19 سے 35 تک میں اب تلاوت کر کے ترجمہ کر، آپ نے کہا بڑی مصیبت ہے، یہ کب لیکچر ختم ہوگا، لیکن آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ نے آئندہ زندگی میں جب کبھی خوف کی حالت آئے نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے، حقوق العباد کو پورا کیجیے، ماں باپ کا خیال رکھیے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے، آپ اس کیفیت سے نکلیں گے۔ آپ جب ضرورت پیش آ جائے کم ہمت ہوئیں اور خوف کے اندر آ کر اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، سورہ معارج پارہ نمبر 29 آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کیجیے، صرف ترجمہ پڑھیے، اور جو اللہ نے کوالٹیز بتائی ہیں چیک کیجیے آپ کے اندر کون سی کوالٹی نہیں ہے، وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کیجیے، آپ انشاءاللہ العزیز اس فیئر کو فیس کر سکیں گے، اس کے اندر سے نکل سکیں گے، اور اللہ آپ کو بڑا باہمت بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب